اب آج ایک اہم مذاکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے. وہ مذاکرہ یہ ہے میری بہنوں کہ گھروں کی تعلیم اور گھروں کی تعلیم میں 6 صفات کے مذاکرے. آج اللہ معاف کریں، کام کرنے والی بہنیں اپنے گھروں میں تعلیم نہیں کر رہی، یا تو تعلیم ہو رہی ہے تو صرف کتاب پڑھی جا رہی. جیسا ہمارے بڑے بتا رہے ہیں، جیسا ہمارے بزرگ بتا رہے ہیں، جیسا ہمارے کو کام کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا، ابھی تک ہمارے گھروں میں وہ اعمال زندہ نہیں ہو رہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم 6 صفات کا مذاکرہ سیکھنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں. ہمارے لیے بوجھ بن گیا 6 صفات کا مذاکرہ، جبکہ 6 صفات کا مذاکرہ بہت آسان ہے. اب اسی 6 صفات کے مذاکرے کے طور پہ چند باتیں میں آپ کے سامنے کروں. دیکھو، ہمارے گھروں کی تعلیم آدھے سے پونے گھنٹے کے درمیان کی ہوگی، آدھے گھنٹے سے کم نہ ہو، پونے گھنٹے سے زیادہ نہ ہو. اس کا خاص خیال رکھیں. اس میں 6-7 منٹ قرآن کے حلقے ہو جائیں، 15-17 منٹ کتاب ہو جائیں، یہ کل 22 منٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم کو 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے 10 منٹ کا، کہ 10 منٹ میں ہمارے 6 صفات کا مذاکرہ ہو جائے. اور ہر نمبر میں 5 باتیں بتانی، ہر نمبر میں 5 باتیں بتانی. آخر میں وہ 10 منٹ کا مذاکرہ کر کے بتاؤں گا آپ کو، لیکن پہلے کچھ باتیں اس تعلق سے سمجھ لیں تاکہ ہمارے ذہن میں وہ بات فٹ ہو جائیں کہ ہمیں ہر نمبر کی 5 باتیں بتانی. ایک تو اس نمبر کا مقصد بتانا ہے، دوسرا اس نمبر کی فضیلت پر کم سے کم 3 حدیثیں بیان کرنی، تیسرے نمبر پر اس نمبر کو اپنی زندگی میں اور اس صفت کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت سمجھانی ہے، اور چوتھے نمبر پر اس کی عملی مشق کا مذاکرہ کرنا ہے، اور 5ویں نمبر پر علامت بتانی. پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، ہر نمبر کا مقصد بتانا ہے، فضیلت بتانی ہے، محنت بتانی ہے، عملی مشق بتانی ہے، اور علامت بتانی ہے. یہ 5 باتیں یاد رکھیں، اس کو لکھ لیں. ہر نمبر کے اندر یہ 5 باتیں ہوگی. اب ہر نمبر کا مقصد، ہر نمبر کی فضیلت تو ماشاءاللہ ہم سب جانتی ہیں. ہر نمبر کی محنت ایک ہی ہوگی، ہر نمبر کی محنت ایک ہی ہوگی. ہر نمبر کی محنت میں ہمارے زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان کے فضائل کو پڑھنا اور سننا. کوئی ہمیں ایمان کی دعوت دے تو محتاج بن کر سننا، ملنے والی ہر بہن کو اور گھر کے ہر فرد کو ایمان کی دعوت دینا اور دعاؤں کے ذریعے ایمان کی حقیقت کو مانگنا. تعلیم، دعوت اور دعا. پہلے تعلیم میں بیٹھ کر سیکھنا، اور پھر اپنی بہنوں کو دعوت دینا، اور پھر راتوں کو اٹھ کر اس کی حقیقت مانگنا. یہ ہر نمبر میں سیم ہے، ایک جیسا ہے. نماز کے اندر نماز کے فضائل سننا، نماز کی دعوت دینا، نماز کی حقیقت مانگنا. علم کے اندر علم کی دعوت دینا، علم کی فضائل کو سننا اور علم کی حقیقت کو اللہ سے مانگنا. ذکر کے اندر ذکر کی فضیلت کو سننا، ذکر کی دعوت دینا، ذکر کی حقیقت کو مانگنا. صرف نمبر بدلتے جائیں گے، باقی ترتیب وہی رہے گی. ایک دم آسان ہے، سمجھنے جیسے ہیں. البتہ ہر نمبر کی عملی مشق تھوڑی الگ ہوگی، اور ہر نمبر کی علامتیں یاد کرنا. علامت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو انگلش میں سائن کہتے ہیں، اردو میں نشانیاں کہتے ہیں، ہندی میں اس کو نشانی بولتے ہیں، اردو میں اس کو علامت کہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ مثال کے طور پر ایمان ہماری زندگی میں آ گیا، اس کی علامت کیا؟ نماز زندگی میں آ گئی، اس کی علامت کیا؟ علم و ذکر زندگی میں آ گیا، اس کی علامت کیا؟ کیونکہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے. کہ ایک بہن ہم سے یوں کہے کہ مجھے بہت بخار ہے، تو ہم فوراً اس کے بدن پر ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں
کہ بدن گرم ہے کہ نہیں. کیوں؟ کہ بخار کی نشانی ہے کہ بدن گرم ہوگا. کسی بہن کو زکام ہو گیا، اس کی نشانی ہے کہ ناک میں سے پانی بہے گا. یہ سب نشانیاں ہیں. کسی کو دوا کا انفیکشن ہو گیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ بدن پر نشان آ جائیں گے لال لال. ان نشانیوں سے پہچانا جائے گا کہ اس کو انفیکشن ہے. ناک کے بہنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو سردی ہے، اور بدن کے گرم ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بخار ہے. ایسے ہی میری بہنوں، ہر صفات کی علامتیں اور نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کتنا ایمان ہے، کتنی نماز ہے، کتنا علم ہے، کتنا ذکر ہے، کتنا اکرام ہے، کتنا اخلاص ہے، اور کتنا دعوت کا جذبہ ہے. تو یہ چیزیں اصل سمجھنے کی. اس کے لیے میں ابھی 6 صفات ایک دم آسان انداز میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، جس طرح ہمیں اپنے گھروں میں کرنا ہے. بلکہ جب تک آپ اللہ کے راستے میں نکلی ہو، آپ ہر بہن ہو سکے ایک حلقہ 3 بہنوں کا، ایک حلقہ 4 بہنوں کا، اور ہر بہن 10-10 منٹ یہ بات کر لیں. آدھے گھنٹے کے اندر ہر بہن 6 صفات کر لے گی. 7 بہنیں ماشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر 6 صفات بتا دیں گی. اس لیے بہت آسان انداز میں سمجھانا. دیکھو شروع اس طرح کرنا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے حضور کی صحبت میں رہ کر بہت ساری صفات اپنے اندر پیدا کی تھی، جن میں سے چند صفات ایسی ہیں کہ اگر وہ صفات ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. جس میں پہلی صفت ایمان، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمے سے یہ چاہا جا رہا کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے. اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ساری مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، اور غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی. اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے جاؤ گی، اللہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گی. اور جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ پوری دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، خطاب کے بیٹے جاؤ دنیا میں جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جو جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں. اور اس کی محنت یہ ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان کے فضائل کو اور ایمان کے واقعات کو اور صحابہ کے ایمان کے قصے کو خوب پڑھنا اور سننا، اور ملنے والی ہر بہن کو اور گھر کے ہر فرد کو ایمان کی اور یقین کی خوب دعوت دینا. کوئی ہمیں دعوت دے، محتاج بن کر سننا، اور دعاؤں کے ذریعے ایمان کی حقیقت کو اللہ سے خوب رو دھو کر مانگنا. اور اس کی عملی مشق یہ ہے، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا اور دماغ کا سوچنا صحیح ہو جائیں. آنکھوں سے دیکھے اللہ سے ہوتا ہوا، کانوں سے سنے اللہ سے ہوتا ہوا، زبان سے بولے اللہ کی بڑائی کو، اور دماغ سے سوچے اللہ کی قدرت کو. اور اس کی علامت یہ ہے کہ نیکی تجھے خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے، پرانی جان پہچان کی رعایت کرنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے. جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. یہ علامتیں ہیں میری بہنوں ایمان کی. اور دوسری صفت ہے نماز. نماز کا مقصد یہ ہے ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے. جس طرح ہم نماز میں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ چلتے ہیں، ایسے ہماری باہر کی زندگی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر آ جائے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو بندہ یا بندی 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے گی، اللہ اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو بندہ یا بندی 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھے گی، اللہ اس کو 5 انعام دیں گے. روزی کی تنگی دور کر دیں گے، قبر کے عذاب سے نجات دے دیں گے، پلسرات پر سے بجلی کی طرح پار کر دیں گے، نام عمل سیدھے ہاتھ میں دے کر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے.
ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اور اس کی محنت یہ ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر نماز کے فضائل کو اور صحابہ کی نماز کے واقعات کو خوب پڑھنا اور سننا، اور ملنے والی ہر بہن کو اور گھر کے ہر فرد کو نماز کی دعوت دینا، کوئی ہمیں دعوت دے محتاج بن کر سننا، اور دعاؤں کے ذریعے نماز کی حقیقت کو اللہ سے خوب مانگنا۔ اور اس کی عملی مشق یہ ہے وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام ارکان اور اذکار کو صحیح کرنا، اور نماز میں اس بات کا دھیان رکھنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، کم سے کم اتنا دھیان نہیں ہو رہا تو اتنا تو خیال رکھے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور اپنی نماز میں 5 چیزیں پیدا کرنا: کلمے والا یقین، فضائل والا شوق، مسائل والا علم، اللہ والا دھیان، اور اخلاص والی نیت۔ اور نماز کی علامت یہ ہے کہ گناہوں سے ایسا ڈر لگنے لگے جیسے آگ اور سانپ سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تیسرا نمبر ہے علم اور ذکر۔ علم کا مقصد یہ ہے ہمارے اندر تحقیقات کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم ہر حال کے امر کو معلوم کرنے والی بنیں کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم اور خلاصہ ہے جو بندہ یا بندی علم دین سیکھنے کے لیے نکلتی ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور جو مسجد میں جا کر ایک آیت کلام پاک کی سیکھتا ہے، اللہ اس کو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو ایک باب علم کا سیکھتا ہے اللہ اسے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اس کی محنت تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر علم کے فضائل کو اور علم کے واقعات کو کہ کس طرح محدثین نے یہ حدیثیں جمع کر کے ہم تک پہنچائی ہے، اس کو پڑھنا اور سننا، ملنے والی ہر بہن کو اور گھر کے ہر فرد کو علم کی دعوت دینا، کوئی ہمیں دعوت دے محتاج بن کر سننا، اور دعاؤں کے ذریعے رو دھو کر اللہ سے علم کی حقیقت کو مانگنا۔ اور اس کی عملی مشق یہ ہے کہ فضائل والا علم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اور مسائل والا علم اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے اپنے مسلک کے معتبر مفتیان کرام سے معلوم کرنا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہر عمل کو کرنے سے پہلے اس کی شکل اور اس کے مسائل کو پوچھنا، ہر عمل کو پوچھ کر کرنا، یہ ہمارے اندر جذبہ بنے، یہ نشانی ہے ہمارے اندر علم کے آنے کی۔ اور دوسرا حصہ ہے ذکر۔ ذکر کا مقصد یہ ہے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو۔ اللہ کا دھیان پیدا ہوگا تنہائی میں بھی ہم گناہوں سے بچنے لگیں گے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردے کی سی۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی زبان اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہتی ہے وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو۔ اس کی محنت تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ذکر کے فضائل کو اور ذکر کے واقعات کو خوب پڑھنا اور سننا، ملنے والی ہر بہن کو اور گھر کے ہر فرد کو ذکر کی دعوت دینا، اور کوئی ہمیں دعوت دے تو محتاج بن کر سننا، اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے ذکر کی حقیقت کو مانگنا۔ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور اللہ کے راستے میں مشقتیں جھیلنے والا بدن اللہ سے مانگنا۔ اور عملی مشق یہ ہے کہ صبح شام کی تسبیحات بلا ناغہ پوری کرنا، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت بلا ناغہ کرنا، صبح شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور 24 گھنٹے میں سے کم آدھا گھنٹہ نکال کر اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت ڈالنا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل سنت کے مطابق ہو اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے ہم بچنے لگے۔ یہ ذکر کی نشانی ہے کہ جب ذکر زندگیوں میں آتا ہے
تو چھوٹے سے چھوٹا عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے ہم بچنے لگتی ہیں۔ اور چوتھا نمبر اکرام مسلم۔ اکرام مسلم سے یہ چاہا جا رہا کہ ہم اپنے حق کو معاف کریں، دوسرے کے حق کو ادا کریں، تاکہ امت کے اندر جوڑ پیدا ہو۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی حاجت کے لیے چلتا پھرتا ہے، اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں۔ اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اکرام مسلم کے فضائل کو اور صحابہ کے اور صحابیات کے اکرام کے واقعات کو خوب پڑھنا اور سننا، ملنے والی ہر بہن کو اور گھر کے ہر فرد کو اکرام کی خوب دعوت دینا، کوئی ہمیں دعوت دے محتاج بن کر سننا، اور دعاؤں میں اللہ سے اخلاق حمیدہ کو مانگنا، اللہ سے اخلاق حمیدہ کو مانگنا۔ اخلاق حمیدہ یعنی صبر ہے، توکل ہے، خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگنا، اور اخلاق رذیلہ سے حفاظت مانگنا۔ اخلاق رذیلہ کبر ہے، تکبر ہے، عجب ہے، خود بینی ہے، خود پسندی ہے، یہ جو بیماریاں ہیں دلوں کی، اس سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ اور اس کی عملی مشق یہ ہے میری بہنوں، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، اور علماء دین کی قدر کرنا، اپنی بہنوں کی پیٹھ پیچھے تعریف کرنا، اپنی بہنوں کی پیٹھ پیچھے نام لے کر دعا کرنا، آپس میں بہنیں ایک دوسرے کو ہدیہ دیں، آپس میں بہنیں ایک دوسرے کو سلام کریں، اس سے آپس میں جوڑ پیدا ہوگا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ ظاہر میں نرمی ہو اور اندر میں صبر پیدا ہو، تو سمجھ لو اکرام زندگیوں میں آ رہا۔ زبان میں نرمی آنی چاہیے اور اندر میں صبر اور برداشت کا مادہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور 5واں نمبر میری بہنوں، اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں خالص اللہ کے لیے کرنے والی بن جائیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ تمام عملوں میں سے اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم اور خلاصہ ہے، جو بندہ یا بندی رات کو سوتے وقت یہ نیت کر لیں کہ میں تہجد پڑھوں گی، اور صبح کسی وجہ سے آنکھ نہ کھلے، تو اس کو اس کی نیت پر اللہ اجر دے دیتے ہیں۔ اس کی محنت یہ ہے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اخلاص نیت کے فضائل کو اور صحابہ کے اخلاص کے واقعات کو خوب پڑھنا اور سننا، اور ملنے والی ہر بہن کو اور گھر کے ہر فرد کو اخلاص کی دعوت دینا، کوئی ہمیں دعوت دے محتاج بن کر سننا، اور راتوں کو اٹھ کر تنہائیوں میں اللہ سے رو رو کر اخلاص کی حقیقت کو مانگنا۔ اس کی عملی مشق یہ ہے کہ ہر عمل کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں اپنی نیت کو ٹٹولنا کہ میں نے یہ عمل کس کے لیے کیا، کس کے لیے ہوا اور کس کے لیے کر رہی ہوں۔ اور اس کی علامت یہ ہے میری بہنوں کہ تعریف سے خوشی نہ ہو اور مذمت سے رنج نہ ہو، تو سمجھ لو کہ ہمارے اندر اخلاص آ گیا۔ اور 6واں نمبر، دعوت اللہ۔ دعوت اللہ کا مقصد یہ ہے کہ امت کا جان، مال، وقت اور صلاحیت صحیح جگہ لگ جائیں، کیونکہ صحیح جگہ اگر نہیں لگے گی تو غلط جگہ لگ جاوے گی۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکل جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں ایک بدن پر جمع نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ تھوڑی دیر کا اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جانا رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں حجر اسود کے سامنے پوری رات کھڑے ہونے سے افضل ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے دعوت کے فضائل کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر خوب سننا،
ملنے والی ہر بہن کو اور گھر کے ہر فرد کو دعوت کے فضائل اور دعوت کی باتیں خوب بیان کرنا، اور تنہائی میں راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ سے دعوت کے کام کرنے کا طریقہ، کام کرنے کا فہم، کام کرنے کی سوجھ بوجھ کو مانگنا، اور اس کی عملی مشق یہ ہے اپنی زندگی کو بڑوں کی بتائی ہوئی ترتیب پہ ڈالنا۔ ہر تیسرے مہینے 3 دن اور ہر سال کے 10 دن پابندی سے لگانا، اور جن بہنوں کے چلے لگ گئے ہیں ان کو ترتیب سے آگے بڑھ کر تقاضوں پہ آنا کہ یہ ترتیب ان بہنوں کی ہیں جن بہنوں کے ابھی تک چلے نہیں لگے، وہ تو 2 مہینے کے بعد تیسرے مہینے 3 دن جائے گی، اور وہ بہن تو عشرہ لگانے کے بعد 1 سال پورا ہوگا پھر عشرے میں جائے گی۔ لیکن جن بہنوں کے چلے لگ گئے ہیں، 2 مہینے بیرون لگ گئے ہیں، ان کے لیے ترتیب نہیں ہے، ان کے لیے اب تقاضے ہیں کہ جب بھی جماعت تیار ہوگی اور ضرورت محسوس ہوگی اور شہر کے مشورے میں طے ہو جائے گا، وہ بہن اس جماعت کو لے کر جائے گی۔ یہ ترتیب بنانا اپنی زندگی کی، اس کی عملی مشق یہ ہے۔ اور انفرادی طور پر نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، اور اپنی زندگی کو پردے کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ اور 24 گھنٹے کے اعمال کی پابندی کے ساتھ گزارنا۔ اور اس کی علامت یہ ہے، سنو، اس کی علامت یہ ہے کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت اپنی ذات سے زیادہ اللہ کے دین پر لگنے لگے۔ اس کے لیے میں تیار ہوں، آپ سب تیار ہیں؟ یہ 6 صفات کا مذاکرہ کرنے کے بعد اپنے گھر میں تشکیل کریں، چلو بتاؤ اب ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کون کون اللہ کے راستے میں جانے کے لیے